بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها بالصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت سیدہ کائنات خاتون جنت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر نور نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو جنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان کہی. حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس بچے کے دایاں کان میں آذان کہی جائے اور بایاں کان میں تکبیر کہی جائے تو اس کو ام الصبیان کی بیماری انشاءاللہ العزیز نہیں لگے گی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اوپر الفاظ حدیث پاک کے اندر یہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان کہی بالصلاۃ، جس طرح کے نماز کے لیے آذان کہی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آذان جو ہے وہ نماز کے علاوہ بھی کہنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے. اسی سے پھر بعد دفن قبر پر بھی آذان کہی جاتی ہے. آذان کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں آذان کہی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب قبر پر آذان دی جائے گی تو پھر وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، تو جو میت ہے، جو قبر والا ہے، اسے سوالوں کے جواب دینے کے اندر آسانی رہے گی. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب.